نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خالق کائنات مالک ارض و سماوات کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ و جل شانہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ کریم نے ہمیں رشتہ داروں کے ذریعے دلی اور قلبی سکون نصیب فرمایا. اللہ کریم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کے ذریعے دل کا سکون، گھر کی راحت اور رشتہ داری کے حسین بندھن میں اللہ نے ہمیں نعمتوں کی صورت میں یہ چیزیں عطا فرمائیں. آج کے میرے بیان کا موضوع وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. 8 مارچ 2024 ہے. دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بحیثیت مسلمان اگر ہم غور کریں کہ اسلام نے جس طرح عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اسلام نے جس طرح عورت کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس انداز سے ایک مسلمان اپنے گھر کی خواتین کی نہ صرف عزت اور احترام کرتا ہے بلکہ ان کی عزتوں کا تحفظ بھی کرتا ہے. وہ عورت ماں کے روپ میں ہو تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر وہ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو اسلام ہمیں اس بیٹی کی تعلیم و تربیت، اس سے محبت کا درس دیتا ہے. خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، نبی کریم علیہ السلام نے بیٹیوں سے جس انداز سے محبت کی، جس انداز سے بیٹیوں کی تربیت کی، ان کی شادیاں کی، شادیوں کے بعد بھی بیٹیوں سے محبت کا ایک عملی طور پر رہتی دنیا کے انسانوں کو جو درس دے کر اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو ایک سبق دیا ہے، ایک اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ دیکھو بیٹیوں کا مقام اور بیٹیوں کی عزت اور ان کا احترام کتنا زیادہ ہے. اگر وہ عورت بہن کے روپ میں ہو تو اس عورت کو باپ کی صورت میں صاحبان بھی دیا، بھائی کی صورت میں عزت کا رکھوالا بھی دیا. اس عورت کو اس کے دیگر رشتہ دار جو خاص طور پر مردوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، چچا، تایا، خاص طور پر ماموں، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو ایک بیٹی کی، ایک بہن کی عزت کے کس انداز سے رکھوالے ہوتے ہیں. اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام نے ہمیں اس کے ساتھ بھی کس انداز سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے. خود قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی.
اب دیکھیے باپ کا انتقال ہو تو جس طرح بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار ہے، اسی طرح اسلام نے بیٹی کو بھی حقدار رکھا ہے۔ اسلام نے اگر وہ بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اسلام نے اسے آدھا حصہ دیا ہے۔ باپ کی وراثت کا کوئی اس کا بھائی نہیں، صرف بیٹی ہے تو اسلام نے اسے آدھا حصہ دیا ہے وراثت کا۔ اگر دو بیٹیاں ہیں تو اسلام نے 2/3 حصہ ان بیٹیوں کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر یہی عورت بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام نے اس کی اولاد ہونے کی صورت میں وراثت کے اندر اس کا 8واں حصہ رکھا ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اسلام نے پھر 4تھا حصہ رکھا ہے۔ اگر یہی عورت ماں کے روپ میں ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو اس ماں کا شریعت نے 6واں حصہ رکھا ہے۔ اور اگر یہ بہن ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کچھ صورتوں کے اندر اسلام نے اس بہن کو بھی بھائی کی وراثت میں حصہ دار بنایا ہے۔ اگر یہ عورت نانی ہے تو اپنی بیٹی کے حصے میں سے یہ حصہ پاتی ہے، بیٹی کا انتقال ہو تو اس کی وراثت میں نانی کے طور پر بھی حصہ پاتی ہے۔ اگر دادی ہے تو بھی حصہ پاتی ہے۔ ذرا غور کریں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جو عورت کو کتنا مقام دیتا ہے۔ یہ زندہ رہے تب بھی اس کے حقوق کا بیان کیا، یہ دنیا سے چلی جائے تب بھی اس کے حقوق کا خیال رکھا۔ یہ ماں کے روپ میں ہے تب بھی اس کا احترام، بیٹی کے روپ میں ہے تب بھی اس کا احترام۔ اگر یہ رشتہ دار ہے، سگی بیٹی نہیں، یہ اگر دودھ والی بیٹی ہے، یعنی اکٹھے دودھ اگر پیا ہے، آپ کی دودھ شریک بہن ہے، دودھ شریک بیٹی ہے، تب بھی اس کا عزت اور احترام کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ جو لوگ اسلام پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو آج یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب اسلام نے عورت کو قید کر رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق کو غصب کر لیا ہے، اسلام عورت کو گھر کی 4 دیواری میں قید رکھنا چاہتا ہے، اسلام عورت کو مردوں کی طرح آزادی سے جینے نہیں دیتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، انہیں اسلام کا ڈیپلی مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے عورت کے مقام اور عظمت کو کس انداز سے بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے عورت کی عظمت کو کس انداز سے بیان کیا ہے۔ اگر اسلام میں اگر اللہ رب العزت کے نزدیک عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو صرف بیٹیاں نہ دیتا۔ کتنے اللہ کے نبی ایسے ہیں جن کی صرف بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا، اگر تھے تو زندہ نہ رہے، صرف بیٹیاں زندہ رہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں، حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں، شہزادہ آپ کا بچپن کے اندر دنیا سے چلے گئے، اس کے علاوہ اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹیوں کا مقام تھا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا جو درس دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ اسلام کے نزدیک عورت کی کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک اسلام میں عورت کی عظمت ہی ہے کہ اسلام نے عورت کے احترام کے لیے، عورت کی عزت کے تحفظ کے لیے عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رکھا ہے کہ تاکہ عورت کی عزت کا تحفظ ہو۔ آج اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے عورت کو نیلام کیا ہے، عورت کے سروں سے دوپٹے کو ہٹا کر عورت کو ایسا غلط لباس پہنا کر عورت کی سوچ میں باغیانہ فکر پیدا کر کے اس کے ذہن میں گویا یہ بات ڈالی ہے کہ تم بھی لوگوں کے سامنے نمائش کا سامان کرو، شاید اس طرح تمہیں آزادی دی جا رہی ہے۔ یہ آزادی نہیں،
یہ عورت کی عزت کو خراب کرنے کی ایک مذموم سازش ہے۔ اللہ نے عورت اور مرد دونوں کو اس کائنات کا حسن بنایا ہے۔ ایک گھر عورت اور مرد کے ملاپ سے حسین خوبصورت گھر بنتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے سکون بنایا ہے، راحت کا سامان بنایا۔ پڑھیے قرآن کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب بی بی حوا کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کا مقصد کیا بیان کیا؟ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ بیوی کو مرد کے لیے راحت کا سامان بنایا ہے، اور یہ راحت کا سامان جو ہے، بیوی جو مرد کے لیے سکون کا سبب ہے، یہ صرف ایک ہی پہلو سے نہ دیکھا جائے کہ شاید مرد اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو مرد کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ ایسا نہیں، اس کے بچوں کی پرورش کر کے بھی عورت اس کی راحت کا سامان کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کر کے بھی اس کے لیے راحت کا سامان کرتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کے لیے راحت کا سامان کرتی ہے، اس کے ماں باپ سے اچھا سلوک کر کے بھی اس کے لیے راحت کا سامان کرتی ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کر کے بھی اس کی راحت کا سامان کرتی ہے۔ تو عورت بہت اعتبار سے مرد کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اب یہاں پر مردوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس عورت کو اللہ نے مرد کے لیے سکون بنایا ہے، اس سکون کو خراب اگر مرد کرے، کس طرح کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے تعلق بنائے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر نامحرم لڑکیوں سے دوستی کرے، اپنی بیوی کے سامنے نامحرم عورتوں کا ذکر کر کے اس کے سکون کو خراب کرے، تو پھر ایسے نافرمان شخص کو یقیناً اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بے سکونی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اسے پھر گھر میں نہ سکون ملتا ہے نہ باہر سکون ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا وجود ہی معاذ اللہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی وہ شخص اپنا منہ چھپایا کرتا تھا لوگوں سے کہ لوگ یہ نہ کہیں اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ معاذ اللہ بعض تو بیٹی کے پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اسے غصہ آ جایا کرتا تھا، عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، گھر سے نکال دیا جاتا تھا کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ پڑھیے قرآن، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا اور جب ان میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے منہ چھپاتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ غور کریں، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، غصہ آتا، اسے لوگوں سے منہ چھپاتا، شرم کرتا اور یہ سوچتا کہ اس بیٹی کو معاذ اللہ زندہ دفن کر دوں، مٹی میں دبا دوں، یا پھر ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ یعنی بیٹی گھر میں ہونے پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب تو ذلت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب اسلام آیا، جب دین اسلام کی برکتیں لوگوں کو ملی، لوگ اسلام کے دامن میں آئے،
تو پھر بیٹیاں ہونے پر لوگ خوشی منایا کرتے تھے، لوگ محبتیں کرنے لگے بیٹیوں سے، لوگ اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے لگے، ان کی عزت کے رکھوالے بنے۔ اور آج آپ دیکھیے خاص طور پر مسلمان گھرانوں کے اندر جہاں بیٹی نہیں ہوتی تو وہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ کئی احباب اس طرح ملتے ہیں، کاش بیٹی گھر میں ہوتی۔ بیٹی کے دم سے جو وجود، بیٹی کے وجود سے گھر کے اندر جو رونق ہے، باپ تھکا ہارا شام کو جب گھر آتا ہے، جب بیٹی بھاگ کر باپ کے سینے لگتی ہے، باپ کا پسینہ صاف کرتی ہے، باپ کا ہاتھ چومتی ہے، باپ کے گلے لگتی ہے، باپ کو بٹھاتی ہے، باپ کی گود میں آ کر بیٹھتی ہے، تو باپ سارے دن کی تھکن گویا کہ باپ کی اتر جاتی ہے۔ اب دیکھیے خاص طور پر سال کے بعد سالگرہ جیسے بعض لوگ مناتے ہیں تو بیٹی کی سالگرہ پر خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ عید کی شاپنگ ہو، کسی شادی کی شاپنگ ہو، بیٹوں کو تھوڑا سا ہی لے کر دیا جاتا ہے، بیٹی کی فرمائشیں باپ زیادہ پوری کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مرد اور عورت جا رہے ہوں، مرد اور عورت جا رہے ہوں اور گاڑی پر یا سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اسے دھکا لگانا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مرد بیٹھا ہو اور بیوی سے کہا جائے تم دھکا لگاؤ، یا مرد اوپر بیٹھا ہو عورت سے کہا جائے تم پیدل آؤ۔ نہیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں کوئی سامان اٹھانا ہو، بھاری سامان ہے تو آپ کو مرد سامان اٹھاتا نظر آئے گا۔ یہ رسپیکٹ ہے اسلام کے اندر، یہ مسلمان کی تربیت اسلام نے کی ہے کہ عورت کو عزت دینی ہے، مقام دینا ہے۔ آج بھی آپ کراچی شہر کے اندر جیسے ہم رہتے ہیں، اب دیکھیں بس کے اندر آپ سوار ہو جائیں، اگر کبھی ایسا آ جائے صورتحال، اب تو خیر پارٹیشن ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن پنجاب میں، اندرون سندھ میں کئی جگہ ایسا ہے کہ عورتیں اور مرد بس کے اندر بدقسمتی سے اکٹھے سوار کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کھڑی ہو تو مرد چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو وہ سیٹ سے اٹھ جاتا ہے کہ بہن آپ بیٹھ جائیے۔ اگر کوئی نہ بھی اٹھے تو کتنے لوگ کہتے ہیں یار شرم کرو عورت کھڑی ہے۔ یہ رسپیکٹ کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے دی ہے، ورنہ بیرون ملک میں جا کر دیکھ لیں، بیرون ملک میں جا کر دیکھ لیں، غیر مسلموں کے ملک میں جا کر دیکھ لیں، عورت کی اتنی رسپیکٹ آپ کو نہیں ملے گی، جتنی عزت، جتنا احترام آپ کو اسلامی ممالک کے اندر عورت کا نظر آتا ہے۔ بڑا خوبصورت کسی نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک مالک کے پاس ایک بکری تھی، بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی، اس نے گھر کے اندر بکری رکھی، اسے چارہ ڈالتا، پانی پلاتا، بڑا اس کا خیال کرتا، جب باہر جانے لگتا دروازہ بند کر دیتا تاکہ کوئی گھر کے اندر آ کر بکری کو چوری نہ کر لے، یا کوئی بھیڑیا گھر کے اندر داخل ہو کر میری بکری کو نقصان نہ پہنچائے۔ بکری بڑی خوش تھی، مالک کے گھر میں رہتی، اچھا کھاتی، اچھا پیتی، سکون سے آرام کرتی۔ ایک بھیڑیے کی نظر اس بکری پر تھی کہ کسی طرح یہ بکری ہاتھ لگے تو میں اسے چیر پھاڑ کے کھا جاؤں۔ مالک جانتا تھا، وہ خاص طور پر اپنی بکری کی حفاظت کا اہتمام کرتا۔ ایک مرتبہ اس بھیڑیے کو موقع مل گیا، اس نے کسی ذریعے سے بکری تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو اس شخص نے تمہیں قید کر رکھا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی آزاد فضاؤں میں آؤ، تم بھی ہماری طرح جنگلوں میں آؤ، ہری بھری گھاس کھاؤ، پانی پیو، تم بھی تھوڑا جنگلوں میں اچھل کود کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے، آزادی ملے، اور تمہیں پتہ چلے کہ قید کتنی بڑی تمہاری زندگی کو ختم کر رہی ہے۔ بکری اس کی باتوں میں آ گئی۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا موقع ملا، بکری باہر نکلی، جیسے ہی باہر نکلی بھیڑیے کے قریب آئی، بھیڑیے نے حملہ کیا، چیر پھاڑ کے ختم کر دیا، چٹ کر گیا۔ تو لکھنے والے نے لکھا کاش اس بکری کو کوئی سمجھا سکتا کہ جسے تم قید سمجھ رہی تھی یہ قید نہیں، یہ تمہاری عزت کا تحفظ تھا بھیڑیوں سے۔ آج بھی جو مسلمان خواتین، دنیا بھر کی عورتیں جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، جو حجاب میں رہتی ہیں، جو پردے کی اندر رہتی ہیں، یہ ان کی عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ جو بھیڑیے نما انسان ہوتے ہیں
جو نفس پرست انسان ہوتے ہیں، جو گندی سوچ رکھنے والے مرد ہوتے ہیں، ان لوگوں سے اس عورت کا تحفظ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور احترام اور عظمت کے لحاظ سے کون سی کتاب ہے؟ اونچی آواز سے، قرآن کریم۔ قرآن کریم پر ہم غلاف چڑھاتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، ہم اس پر غلاف چڑھاتے ہیں، پردے میں اسے رکھتے ہیں۔ کاش کہ عورت کو بھی سمجھ آ جائے کہ مجھے جو اسلام چار دیواری اور پردے کا جو درس دیتا ہے یہ میری عزت کے تحفظ کے لیے ہے۔ آپ کالج، یونیورسٹی، اسکول اور معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے جرائم، بے راہ روی کے شکار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا جو انداز مارکیٹوں کے اندر آپ دیکھ لیں، جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، جو عورتیں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیو شیئر کرتی ہیں، کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے یہ بیچاری روتی رہتی ہیں اور تقریباً یہ خودکشی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب عزت ہی چلی جائے تو پھر اس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ عورت کی عزت کا تحفظ اگر کوئی کر سکتا ہے، اگر بیٹی ہے تو پھر اس کا باپ اس کی عزت کا تحفظ کر سکتا ہے، بہن ہے تو اس کا حقیقی بھائی اس کی عزت کا تحفظ کر سکتا ہے، اگر ماں ہے تو اس کا بیٹا، بیوی ہے تو اس کا شوہر اس کی عزتوں کا تحفظ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی خواتین بھی ہیں جو سن رہی ہیں، جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، جو مرد، جو لڑکا چاہے جتنا بھی نیک نظر آئے آپ کو، جتنا بھی مذہبی حلیے میں جتنا بھی اچھا نظر آئے، جو نامحرم عورتوں کو میری بہن جیسی ہے، میری بیٹی جیسی ہے، میری خالہ جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے، یوں بار بار کہتا ہے، سمجھ لیجیے گا اس کے اندر شیطان ہے۔ اپنی حقیقی بہن کو اتنا کبھی توجہ نہیں دے گا، حقیقی بیٹی کو اتنی توجہ نہیں دے گا، حقیقی بہن کو توجہ نہیں دے گا، اس کو بولو بھی تم تو ہو ہی حقیقی بہن، ہو ہی حقیقی بیٹی۔ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی مرد کو کہے بابا جی کو آپ تو میرے ابا جی جیسے ہیں، آپ تو میرے دادا ابو جیسے ہیں، آپ تو میرے چچا جیسے ہیں۔ یہ چچا، تایا، ماموں، خالو، کیا ان کو یہ نہیں اس طرح ان جیسے کوئی نظر نہیں آتے؟ ساری بہنوں جیسی نظر آتی ہیں۔ بہن جیسی کر کے قریب کیا، اس کے بعد شیطانی کھیل شروع، آنکھوں سے زنا، موبائل پر واٹس ایپ پر رابطے، اور معاذ اللہ ساری رات اس انداز سے اپنی خراب کر دیتے ہیں۔ اور جب اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، جب اپنے گھر کی خواتین، جب اپنی بیوی دوسروں سے تعلق بناتی ہے، پھر غیرت جوش مارتی ہے۔ خدا کے بندے، جس کے ساتھ تو اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہا ہے، جس عورت سے تو نے تعلق بنا کر رکھا ہے، کیا وہ کسی کی بہن نہیں؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا وہ کسی کی عزت نہیں؟ آج کسی کی عزتوں کے رکھوالے بنیں گے، اللہ آپ کے گھر کی خواتین کی انشاءاللہ عزت کا تحفظ فرمائے گا۔ خدا کے لیے ایسے اسٹیٹس نہ لگایا کریں، ایسے عورتوں سے تعلق نہ بنایا کریں، نہ محرم عورتوں سے نہ تعلق بنایا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی غیرت ختم ہو جائے۔ مسلمان کی سب سے قیمتی دولت ایمان کے بعد اس کی حیا اور اس کی غیرت ہے۔ جس طرح ایک عورت کو اپنی عزت کا احساس ہونا چاہیے، کاش کہ مرد کو بھی، نوجوان کو بھی اپنی عزت کا اسی طرح احساس ہو۔ لیکن بدقسمتی سے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنی بھرمار ہو چکی ہے، اتنی بدنگاہیاں عام ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا پر نوجوان نسل کو اتنا ذہنی طور پر گندا کیا جا چکا ہے کہ اچھی چیزیں نہ دیکھنے کو ملتی ہیں، نہ دیکھنے کے لیے یہ تیار ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تنہائی میں نوجوان اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، نعتیں سن کر آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، جنت اور جہنم میں غور و فکر کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے آہیں بھرا کرتے تھے، عبادت کی لذت ان کو ملا کرتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے آج جیسے ہی تنہائی میسر آتی ہے، جیسے ہی
تھوڑی سی لوگوں سے تنہائی ملتی ہے، فوراً موبائل پر سوشل ویب سائٹس کو کھول کر اپنی آنکھوں کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ کر اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک تعداد آپ کو ملے گی جن سے شادی کی بات کریں یہ بھاگیں گے جیسے پتہ نہیں سانپ نے کاٹ لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ غلط عورتوں سے تعلق بنا کر نامحرم لڑکیوں سے دوستیوں کی وجہ سے اپنی خود ہی اپنی مردانگی ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی نوجوان سے قریب رہ کر بات چیت کر کے دیکھ لیں، تقریباً ان کو کوئی نہ کوئی مرض ملے گا۔ بہت کم نوجوان ایسے ہوں گے جو واقعی خوف خدا، عشق رسول والے ہوں گے۔ نوجوان مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب پتہ کریں نوجوانوں سے، جو نوجوان ہیں آپ دیکھیں اپنے دوستوں سے جب بات کرتے ہیں ایک عذر کیا سننے کو ملتا ہے؟ او یار وہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ ملتا ہے۔ کپڑوں کو کیا ہوا آپ کے؟ آپ بچے تو ہونے کے پیشاب آپ کا نکل چکا ہوگا، یا آپ کتنے گھر کے بچوں کو اٹھاتے ہیں کہ بچوں نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا ہوگا۔ کیوں کپڑے خراب ہیں آپ کے؟ بندہ سوچے نا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بات کر کے گویا خود اپنی حالت بتا دیتے ہیں، جناب میں اس کیٹیگری کا ہوں۔ قطروں کا مرض، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد پھر اولاد نہیں، اولاد کیوں نہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ بیچارے اپنی عزت کو اس انداز سے خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر نوجوان بتاتے نہیں، پھر خودکشی کے رستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، آخر میں عرض یہی کروں گا، جو گھر کی خواتین ہیں ان کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے ضروری ہے ہم خود دوسروں کی عورتوں کی عزت کا تحفظ کریں۔ مارکیٹ جانا ہو، اسکول جانا ہو، کہیں شادی میں جانا ہو، کسی بھی جگہ جانا ہو، اپنے گھر کی خواتین کو اکیلے بھیجنے کی بجائے خود ساتھ جائیں۔ خاص طور پر نوجوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اور خاص طور پر بچیوں کے پاس موبائل، اس میں واٹس ایپ چل رہا ہو، سوشل ویب سائٹ ہو، نیٹ کی سہولت اس کے پاس ہو، تو خود غور کر لیں نوجوان بچی ہے یا بچہ ہے وہ کیا دیکھے گا۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل ویب سائٹس پر کیا نہیں ہو رہا، ٹک ٹاک، کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے گھر کی خواتین، بچے جن کاموں میں چل پڑے ہیں، گھر کے بڑے خدا را غور کریں۔ موبائل آپ لے کر دیتے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دیتے ہیں۔ بیٹی اسکول پڑھانے جاتی ہے، بیٹی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے، تو غور تو کیا کریں لاک کیوں لگتا ہے موبائل کے اندر، پاس ورڈ کیوں لگتا ہے۔ میرے موبائل میں تو خیر نہیں ہوتا، لیکن اور آپ کہیں گے جی بچوں کے لیے، گھر میں بچے نہیں سارے بڑے ہیں، ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ پاس ورڈ کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ اندر کچھ ہے ایسا جو دیکھنے والا نہیں، اسی لیے لگاتا ہے نا۔ کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے سامنے پاس ورڈ ختم کرا کے دیکھیے اس کا موبائل، اچانک سے پھر نظر آ جائے گا کہ آپ کا بچہ یا بچی کیا دیکھ رہا ہے، کیا کن لوگوں سے اس کے واٹس ایپ پر میسیجز پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سر پکڑ لیں کہ یہ کیا، میں نے تمہاری تربیت میں کون سی کمی چھوڑی، میں نے کیا کچھ تمہیں لے کر نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ اس مقام تک آپ پہنچیں، اپنے گھر کے بچوں پر نظر رکھیں، لیکن اس سے پہلے خود اپنے آپ پر بھی نظر رکھیں۔ آپ بھی کیا دیکھتے ہیں اس پر بھی غور کر لیں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے پہلے سچی توبہ کیجئے، عبادت کا ذہن بنائیے، انشاءاللہ عبادت میں وقت گزرے گا، قرآن کی تلاوت میں وقت گزرے گا تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔